حقوق العباد کیا ہے میرے بھائی؟ حقوق کے معنی ہوتے ہیں ادھیکار، حق، اور عباد کے معنی بندے۔ حقوق العباد ہمارے اوپر جو بندوں کے حقوق ہیں، جو بندوں کے ادھیکار ہیں، جو بندوں کے رائٹس ہیں، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو پوری شریعت دو چیزوں کا نام ہے، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، حقوق اللہ میں سے ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے حقوق میں سے۔ اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حقوق اللہ میں سے۔ لیکن آپ کا اپنی ماں کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ آپ کا اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ شادی کے بعد آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ اپنی اولاد کے لیے کیسے باپ ہیں؟ آپ کا اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ذریعے کسی پر ظلم ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی کا مال، کسی کی زمین، کسی کی جائیداد ناجائز طریقے سے ہڑپ رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں حقوق العباد کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ قرآن کریم کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہمیں حقوق اللہ پر بھی ابھارا گیا ہے اور حقوق العباد کے اوپر بھی ابھارا گیا ہے۔ قرآن اگر ایک طرف ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف ہمیں اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی بھی بات کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے، اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ 10 حقوق میں صرف ایک حق اللہ نے اپنا بیان کیا ہے اور 9 حق بندوں کا بیان کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارا قریب کا پڑوسی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو دور کا پڑوسی ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جب سفر کر رہے ہو تو اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ، اپنے ہم سفر کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنی لونڈیوں کے ساتھ، اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈی کو، کسی غرور کرنے والے کو، کسی اہنکار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ 10 باتیں اللہ نے بیان کی۔ 10 باتوں میں 9 باتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور پہلی بات کا تعلق اللہ کے حق سے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ اتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں، اتنا خطرناک ہے اس کا معاملہ کہ قیامت کے دن
دنیا میں ہم جو نیکیاں کر کے گئے ہیں، جو نمازیں پڑھ کے گئے ہیں، جو روزے رکھ کے گئے ہیں، جو حج کر کے گئے ہیں، برباد ہو جائیں گے اگر ہمارا حقوق العباد کا معاملہ گڑبڑا۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ کبھی حج کرنے اگر گئے ہوں گے یا جائیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، سعودی عرب کی سرزمین پر آپ کے انڈیا کا روپیہ نہیں چلتا ہے، وہاں ریال چلتا ہے۔ بنگلہ دیش سے ہمارے بھائی آئے ہیں، وہاں پہ انڈیا کا روپیہ نہیں چلتا، وہاں ٹکا چلتا ہے۔ آپ کویت کے اندر چلے جائیں، وہاں دینار چلتا ہے۔ دبئی کے اندر چلے جائیں، وہاں درہم چلتا ہے۔ ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے، دوسرے ملک کی کرنسی وہاں پہ نہیں چلا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، ہم نے اگر حقوق العباد کے اندر کوتاہیاں کی ہیں، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اگر ہم نے کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپ لیا ہے، کسی کا مال اگر ہم نے ہڑپ لیا ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی کرنسی نہ چلے گی، دنیا کا روپیہ پیسہ نہ چلے گا، دنیا کی زمین نہ چلے گی۔ دنیا میں اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو قیامت کے دن کی کرنسی تو نیکیاں ہوں گی، قیامت کے دن کی کرنسیاں تو گناہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میری امت کا سب سے غریب آدمی، میری امت کا سب سے قلاش آدمی، سب سے فقیر اور مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، فَيُعْطَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جتنے لوگوں کو اس نے حق مارا ہے سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ کچھ لوگ روزہ لے کے چلے جائیں گے، کچھ لوگ نماز لے کر کے چلے جائیں گے، کچھ لوگ حج اور عمرہ لے کر کے چلے جائیں گے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ابھی بھی حقدار لائن میں کھڑے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہ لاد کر کے اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، ان حقداروں کے گناہ اس کے ذمہ لاد دیے جائیں گے۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر اس انسان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس نمازی کو، اس روزے دار کو، اس حاجی کو، اس عمرہ کرنے والے کو جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی۔ میرے بھائی، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت عندہ مظلمۃ لاخیہ، اگر اپنے مسلمان بھائی کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اتیاچار کیا ہے، انیائے کیا ہے، اس سے دنیا میں تم چھٹکارا پالو، اس کا حق دے دو، اس سے جو بے ایمانی تم نے کی ہے اس کو معاف کرا لو۔ اگر تم نے نہیں معاف کرایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، وہاں تم روپیے کے بدلے روپیہ نہ دے پاؤ گے، زمین کے بدلے زمین نہ دے پاؤ گے، وہاں معاف کرنے سے بھی کام نہ چلے گا، وہاں تمہیں اپنی نیکیاں دینی پڑے گی اور سامنے والے کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اما عائشہ فرماتی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی، میرے بہت سارے غلام ہیں اور وہ میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بڑی نافرمانی کرتے ہیں، میں جو بات کہتا ہوں وہ نہیں مانتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں ان کو سزائیں دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں اپنے غلاموں کو مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، سزا دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں ڈرتا ہوں کہیں میری سزا کے اوپر اللہ تعالیٰ میری پکڑ تو نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی، تمہارے غلاموں نے جتنی تمہاری نافرمانی کی ہے اور تم نے جتنی سزا دی ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ کیا ناپا جائے گا، دونوں کو تولا جائے گا۔ اگر ان کی نافرمانی تمہارے گناہ تمہاری سزا سے زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں کچھ نیکیاں دے دے گا، اللہ تعالیٰ کیا تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ان کی نافرمانی کے مقابلے میں اگر تمہاری سزا زیادہ ہو جائے گی، اے میرے صحابی، ان کی نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں، تمہاری نیکیاں ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں گی، تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اگر تمہاری سزا زیادہ ہو جائے گی تو۔ صحابی اتنا سننے کے بعد
ایک کونے میں جا کر کے رونے لگتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے تو کبھی یہ سوچ کر کے سزا نہ دی کہ میری سزاؤں کو تولا جائے گا، میری سزاؤں کو ناپا جائے گا، نہ جانے کتنی بار ایسا موقع آیا ہوگا میں نے اپنے غلاموں کو کتنا مارا ہے، کتنی سزائیں دی ہیں، اے اللہ کے نبی یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا میں نے کر دیا، نہ جانے میری کتنی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ صحابی رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھے گا۔ فَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا، تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی، ہمارے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی، حساب ہم لیں گے۔ میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو ایک ایک دانے کا حساب لیں گے، ایک رائی کے دانے کے برابر کا بھی حساب لیں گے۔ صحابی رونے لگے اے اللہ کے نبی جب اللہ کے ترازو پر اتنا خطرناک معاملہ ہوگا، اے اللہ کے نبی یہ تو میری برداشت کے باہر ہے، یہ تو میری کیپیسٹی کے باہر ہے، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ انی اشہدک انہم کلہم احرار، اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے سارے غلاموں کو آج سے آزاد کر دیا، میں نے ان کو جو بھی سزائیں دی تھی سب معاف کر دیا، جو بھی انہوں نے غلطی کی تھی سب معاف کر دیا، اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ میرے بھائی۔ آج افسوس ہوتا ہے، کچہریوں میں چلے جاؤ، عدالتوں میں چلے جاؤ، بھائی بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، باپ بیٹے کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، رشتہ دار کے خلاف کیس لڑ رہا ہے۔ سب سے زیادہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہماری مسلمان قوم کے اندر آج ہو رہے ہیں، یہ شرم کی بات ہے۔ ہمیں تو سب سے زیادہ حقوق العباد کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی گارنٹی دیتے ہیں اس انسان کو، آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے بیچ میں جنت کے درمیان میں اس انسان کو مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ لوگوں کٹیہار میں زمین خریدنے والے بڑے خوش نصیب اپنے آپ کو مانتے ہیں، پورنیا اور ارریا میں زمین خریدنے والے اپنے آپ کو بڑے خوش نصیب مانتے ہیں۔ میرے نبی تم کو جنت میں زمین دلا رہے ہیں، میرے نبی تم کو جنت میں پلاٹ دلا رہے ہیں، بس ایک کام کرنا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت میں اس کو مکان کی گارنٹی دے رہا ہوں، میں جنت میں اس کو فلیٹ کی گارنٹی دے رہا ہوں، میں جنت میں اس کو بلڈنگ کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، وہ انسان حق پر ہے پھر بھی جھگڑا نہیں کر رہا ہے، لڑائی نہیں کر رہا ہے، وہ لڑائی کرنا چھوڑ دے، جھگڑا کرنا چھوڑ دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج تو ذرا سی بات بھائی بھائی سے تعلق توڑ لیتا ہے، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا ہے، بہن بھائی سے بات نہیں کرتی ہے، یہاں تک دشمنیاں ہو جاتی ہیں، انسان مرنے لگتا ہے، اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا، خبردار میرے بھائی سے تم تعلق مت رکھنا، میرے باپ سے تم تعلق مت رکھنا، میری بہن سے تم تعلق مت رکھنا۔ زندگی بھر دشمنی کرنے کے بعد اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ تعلق مت رکھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ لے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ بول چال بند کر دے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملا کرو تو سلام کیا کرو۔ میرے بھائیو یہ سلام کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، دشمن بھی آپ کو ملے گا آپ کہیں گے السلام علیکم، آپ نے سلامتی کی دعا کر دی۔ اگر آپ نے کہہ دیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے رحمت کی دعائیں کر دی، آپ نے برکت کی دعا کر دی، آپ کا دشمن ہے، آپ سے تعلق نہیں ہے، آپ سے دشمنی ہے، لیکن آپ نے جب سلام کر دیا سارے دل کا غبار نکل گیا، آپ نے
سامنے والے کے لیے سلامتی کی دعا کر دی، رحمت کی دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلام کو بڑھایا کرو، سلام کو پھیلایا کرو۔ جب تم سلام کو پھیلاؤ گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور دل سے نفرت مٹ جائے گی، دوری مٹ جائے گی۔ اسی لیے جب کسی سے تعلق توڑتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کلام لوگ بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار اس سے سلام نہیں کریں گے، مجھ سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ شریعت نے اسی لیے پہلے سلام کرنے کا حکم دیا، جب بھی آپ کا مسلمان بھائی ملے آپ سلام کریں۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو، سلام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں صبح اسکول جاتی ہیں نا، تو کبھی کبھی وہ دیکھا دیکھی کہتی ہے پاپا ٹاٹا بائے بائے، تو میں کہتا ہوں نہیں، اللہ حافظ کو سلام کرو۔ بچوں کو یہ سکھاؤ میرے بھائی، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ کے بجائے بچوں کو سلام سکھاؤ، بچوں کو دعائیں سکھاؤ۔ بچہ باہر جا رہا ہے فی امان اللہ، اس کو یہ سکھاؤ۔ سلام کا اپنا ایک فائدہ ہے میرے بھائیوں، سلام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے دل صاف رکھا، اور جب یہ سمجھ میں آ گیا ہاں میری غلطی تھی، صحابہ نے فوراً اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے، ان کی بہن کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ عبداللہ بن زبیر کی خالہ تھی حضرت عائشہ۔ ایک میٹر پہ خالہ اور بھانجے میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں اپنی خالہ کو فلاں کام کرنے سے روکوں گا۔ حضرت عائشہ کے اندر یہ عادت تھی، وہ پیسے کو روکا نہیں کرتی تھی، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نے کسی کو کوئی زمین دان کی تھی، کوئی چندہ دیا تھا، کوئی دان کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں ضرور اپنی خالہ کو روکوں گا، میں ان کو یہ دان کرنے نہیں دوں گا، میں ان کو یہ چیز دینے نہیں دوں گا۔ خالہ کو پتہ چلا کہ میرے بھانجے نے میرے بارے میں ایسا بولا ہے کہ اللہ کی قسم میں خالہ کو روکوں گا۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی، اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی۔ او لوگو، انسان تو دونوں ہیں، اما عائشہ بھی انسان ہے، بھانجا بھی انسان ہے، دونوں صحابی ہیں، اور دونوں کو غصہ آ گیا عبداللہ بن زبیر کی بات سن کر کے۔ اما عائشہ نے کہا میں آج کے بعد کبھی ان سے بات نہیں کروں گا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہماری خالہ اگر بول دیں ہم اپنے بھانجے سے بات نہیں کریں گے، ہم کہیں گے ہم آپ سے کم تھوڑی ہیں، آپ ہم سے بات نہ کریں، ہمارا آپ کے بغیر کام تھوڑی رکا ہے، ہمارا تو مزاج ایسا ہے میرے بھائی۔ ہم سے کوئی دشمنی کر لے، ہم سے کوئی بات چیت بند کر لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کہتے تو شیر ہے، تم سوا شیر ہے، ہم تیرے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے میرے بھائی۔ اما عائشہ ناراض ہو گئیں، خالہ ناراض ہو گئیں، اور آپ جانتے ہیں کہ خالہ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ جن کی خالائیں زندہ ہیں، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے لیکن میری تین خالائیں موجود ہیں۔ آج بھی جب اپنی خالہوں سے ملتا ہوں، اللہ کی قسم مجھ کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کی خالہ ہے، اگر آپ کی موسی ہے، اپنی خالہ کی عزت کرو، اس کو ماں کے جیسا سمان دیا کرو۔ خالہ ناراض ہو گئی، عبداللہ بن زبیر پریشان ہے، خالہ کو کیسے مناؤں، خالہ تو بات کرنے کو تیار نہیں۔ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ حضرت عائشہ اللہ کے پیارے نبی سے بہت محبت کیا کرتی تھیں، اور نبی کے انتقال کے بعد جو نبی کے رشتہ دار تھے، نبی کے چاہنے والے تھے، اما عائشہ ان سے بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، انہوں نے دو صحابی کو پکڑا۔ یہ کون سے دو صحابی تھے؟ یہ اللہ کے رسول کے نانیحال کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ اللہ کے نبی کے نانیحال والے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اما عائشہ اپنے نبی کے نانیحال والوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ دو لوگوں کو پکڑا، کہا کہ بھائیو دیکھو ایسا میٹر ہے میرے ساتھ، میری خالہ مجھ سے بہت ناراض ہے اور مجھے اپنی خالہ کو منانا ہے،
بس آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، اور میں جب اپنی خالہ کو منانے لگوں تو آپ کو تھوڑا سا میرا سپورٹ کرنا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لو، جب دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے کو سلجھانے کے لیے شریعت نے بہت ابھارا ہے۔ اگر دو لوگوں کے بیچ کا جھگڑا چکانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے والا اگر جھوٹ بھی بول دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اتنا شریعت نے اس پر ابھارا ہے۔ اور اگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا پھیلانے کے لیے، دو لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی سچ بھی بولتا ہے تو شریعت کہتی ہے ایسا سچ بولنا بھی حرام ہے، اور شریعت اس کو چغلی کہتی ہے، اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کبھی اگر آپ کو ایسا موقع ملے کہ آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھانے کا آپ کو موقع ملا ہے تو میرے بھائی آگ بجھانے کی کوشش کرو، آگ میں تیل ڈالنے کا اور آگ میں گھی ڈالنے کا کام کبھی مت کرو۔ اب ان دونوں صحابی کو جب یہ آفر ملا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میری خالہ مجھ سے ناراض ہیں اور میں منانا چاہتا ہوں، یہ دونوں فوراً تیار ہو گئے، چلو کوئی بات نہیں، ہم چلیں گے آپ کے ساتھ۔ اب یہ تینوں لوگ اماں عائشہ کے دروازے پر پہنچے، اور جو طریقہ اسلام نے سکھایا ہے جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو۔ آج کے زمانے میں موبائل کا دور ہے، آپ کسی کو کال کرے تو ہیلو کہہ کر کے بات نہ شروع کرے، السلام علیکم کہہ کر کے بات شروع کرے، یہی صحیح ہے۔ بھئی ہیلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیلو کا مطلب سنو، تو سنو کہنے سے بہتر ہم السلام علیکم کہے اس کے بعد بات شروع کریں۔ تو حضرت عائشہ کے گھر پہ یہ تینوں پہنچے، انہوں نے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تینوں نے کہا کہ اے اماں عائشہ کیا ہم اندر آ سکتے؟ اندخل، کیا ہم اندر آ جائیں؟ اماں عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ تینوں اندر داخل ہوئے۔ اماں عائشہ کو پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر بھی آیا ہے، میرا بھانجا بھی آیا ہے۔ ان تینوں نے کہا اے اماں عائشہ کیا ہم سب آ جائیں؟ کہا کہ ہاں سب آ جاؤ۔ اندر گئے تو پردہ لگا ہوا ہے، حالانکہ اماں عائشہ سارے مسلمانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، مگر قرآن نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی صحابہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے لو، گاؤں کا کوئی نوجوان آتا ہے اور آپ کی بیوی کو بھابھی کہتا ہے، آپ کی بیٹی کو بہن کہتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ تو میرے گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ تو میرے گاؤں کا لڑکا ہے، میری بیوی تو اس کی بھابھی لگتی ہے، میری ماں تو اس کی بھابھی لگتی ہے، اور یہ کہہ کر کے اس نوجوان لڑکے کو آپ اپنے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتے ہیں، کوئی اس کو گھر میں آنے جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور یہیں سے برائی جنم لیتی ہے، یہیں سے برائی جنم لیتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے صاحب، بھابھی ماں کے سامان ہے، بھابھی کو مائکے جانا ہے، دیور چھوڑنے جا رہا ہے، بھابھی بائک پر بیٹھی ہے، دیور کو چپک کر کے بیٹھی، حرام ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، یہ بھابھی آپ کی ماں نہیں ہے، ہوگی کسی کانسیپٹ میں، اسلام میں نہیں ہے بھابھی ماں۔ بھابھی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی۔ اسلام بہت سخت ہے اس معاملے میں۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر کسی عورت نے کسی بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، وہ بھی اس کی ماں نہیں ہے جب تک کہ دودھ نہیں پلاتی ہے۔ دنیا میں ماں جو ہوتی ہے وہ یا تو وہ ماں ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہے، یا وہ ماں ہوتی ہے جس نے دودھ پلایا ہے۔ آپ کے ماں کہہ دینے سے کوئی ماں تھوڑی ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں دیور بھابھی کے بیچ میں بڑا ہنسی مذاق چلتا ہے، بھابھی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا دوپٹہ سر پہ ہے کہ نہیں ہے، سینے پر ہے کہ نہیں ہے، کیسا کپڑا پہنی ہے، دیور کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہے، یہی سے برائی جنم لیتی ہے میرے بھائی۔ اپنے گھر کے باہر پردہ کرنا آسان ہے، گھر کے اندر کا پردہ بڑا مشکل ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے دیور کے لیے بھابھی، بھابھی کے لیے دیور موت ہے، جیجا کے لیے سالی، سالی کے لیے جیجا موت ہے۔ وہ رشتہ دار
جن رشتہ داروں سے شریعت آپ کی بیٹی کو کہتی ہے پردہ کرنا چاہیے، جب آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں، جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ، بیٹی جس طریقے سے تجھے گاؤں کے اور لوگوں سے پردہ کرنا ہے، تیری خالہ کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے، تیرے ماموں کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے، تیرے چاچا کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے۔ یہ کزن بردر جن کو کہا جاتا ہے، یہ چاچا کے لڑکے، یہ تایا کے لڑکے، یہ ماما کے لڑکے، یہ سب آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے شادی ہو سکتی ہے، اس لیے ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ اسی کٹیہار میں یا سیمانچل کے کسی جلسے میں نے تقریر کی تھی اور میں نے بول دیا اس کو کہ اسلام میں بہن صرف ایک ہوتی ہے، سگی بہن۔ بڑا بوال ہوا تھا صاحب، اس ویڈیو کو RSS والوں نے چلا دیا فیس بک کے اوپر، کہا دیکھو یہ ہے اسلام کی حقیقت، اسلام میں یہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، اسلام کے اندر بہن صرف سگی بہن ہے۔ بھائی توڑ مروڑ کے بیچ میں سے آپ کوئی بات نکال کے کچھ بھی بیان کر سکتے ہو۔ ایک جگہ تقریر میں کر رہا تھا، حرام کمائی کی بات آئی، میں نے کہا کہ آج حرام کمائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باہر سے سعودی عرب وغیرہ سے پیسہ لوگ لاتے ہیں اور ایک ٹیوب ویل کو 5 بار اس کا فوٹو کھینچ کر کے اس کو جو ہے بے ایمانی کرتے ہیں، اس کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اب ہمارے یوٹیوبر لوگ ماشاءاللہ، ان کو تو پیسہ کمانا ہے، ان کو تو ویو چاہیے، ان کو تو بھڑکاؤ ہیڈنگ اور بھڑکاؤ باتیں چاہیے، اتنی کلپ کو نکال کر کے وائرل کر دیا۔ اب بہت سارے علماء کے ہمارے پاس فون آنے لگے، آپ نے ایسی بات کیوں کہی؟ حالانکہ میرے کہنے کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ جتنے لوگ باہر سے پیسہ لا رہے ہیں اور مدرسے بنوا رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں، سب غلط کام، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ ایک بڑی تعداد ہمارے علماء کی ہے جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، مشاری کا کام کر رہے ہیں، مسجدیں آج گاؤں گاؤں ان کے ذریعے بنی ہیں، مدرسے بنے ہیں، ٹیوب ویل بنے ہیں، کتنے کالج اور ادارے بنے ہیں، ان کے کام قابل تعریف ہیں۔ مگر ہاں، اسی سب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بے ایمانی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ہم نے ان کو کہا تھا، لیکن آج اس طریقے سے بیچ میں سے کلپ کاٹ کر کے، سیاق و سباق سے بات کاٹ کر کے کچھ بھی بنائی جا سکتی ہے میرے بھائی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں سگی بہن صرف ایک بہن ہوتی ہے، وہ سگی بہن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام عورت کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کے اوپر غلط نظر ڈالنے کے پہلے سوچ لو کہ تمہاری بہن اور بیٹی پر بھی کوئی غلط نظر ڈالے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے جب تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہن کو کوئی اور نہ دیکھے تو تم بھی کسی اور کی بہن کو مت دیکھو۔ فیس بک پر لوگ بہن بنا لیتے ہیں، فیس بک پر ہمارے مسلمان لڑکیاں اور لڑکے فیس بک چلاتے ہیں، مسلمان لڑکی فیس بک چلا رہی ہے، میسج آیا السلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ابھی بہن بھائی سے بات شروع ہوئی، وہ آئی لو یو پر جا کے کب ختم ہوگی نہیں معلوم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا آج بے حیائی اور زناکاری کا بہت بڑا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے، اور میں اکثر حدیثوں میں تقریروں میں وہ حدیث بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک مرد اور ایک عورت جب اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ اگر فیس بک پر بھی ایک لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں، تو تیسرا شیطان موجود ہے، چاہے وہ لڑکا بہت متقی اور پرہیزگار ہو، وہ لڑکی بہت بڑی عالمہ ہو، مدرسے میں پڑھنے والی نیک لڑکی ہو، تب بھی اگر ایک لڑکا اور لڑکی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام پر، کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر بات کر رہے ہیں تو تیسرا شیطان وہاں پر بھی موجود ہے میرے بھائی۔ اس لیے پردہ بہت ضروری چیز ہے۔ بیٹیاں جوان ہو جائے سمجھاؤ ان کو کہ سب سے بات نہیں کرنا ہے، سب کے سامنے بے پردہ نہیں آنا ہے۔ تمہاری خالہ کا لڑکا، تمہارے چاچا کا لڑکا، تمہارے ماموں کا لڑکا، یہ غیر محرم ہے تمہارے لیے۔ ہمارے لڑکوں کے دوست آتے ہیں گھر میں، ہماری بہن چائے لے کر کے آتی ہے، بھائی کے دوستوں کے سامنے چائے لا کے رکھتی۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ارے یار میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی، تیرے کہنے سے تیرے دوستوں کی بہن ہو جائے گی؟ آپ کو معلوم نہیں ہے جن دوستوں کو آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں اور آپ کی جوان بہن ان کو چائے پلاتی ہے، وہ دوست آپس میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار فلانے کی بہن تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، اس پر کمنٹ بازی ہوتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کی بہن ہے، دوسروں کی وہ بہن نہیں ہے، اس لیے بہن والا معاملہ مت رکھیے۔ آپ کے دوست آئیں تو گھر میں کوئی ایسا کمرہ بنوائیے، گھر میں کوئی ایسی جگہ بنوائیے جہاں عورتوں کی انٹری نہ ہو اور محرم اور غیر محرم کا فرق آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ یہ تینوں صحابی جب پہنچے، اماں عائشہ نے کمرے میں پردہ لگایا ہوا تھا، کمرے کے اس پار اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس پار یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
جیسے یہ تینوں لوگ پہنچے عبداللہ بن زبیر پردے کے اس پار جاتے ہیں اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں خالہ جان مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھے وہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی جو میں نے بولی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، آج کے دور میں کون اپنی غلطی کو مانتا ہے؟ لیکن عبداللہ بن زبیر نے اپنی غلطی کو مانا، کہا خالہ جان مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے۔ خالہ کہتی ہیں نہیں میں نے بہت بڑی قسم کھائی تھی، میں اپنی قسم کو نہیں توڑوں گی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ اماں عائشہ جب یہ بولنے لگی، ادھر سے یہ دونوں صحابہ کہنے لگے اے اماں عائشہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ تو نبی کی بڑی چہیتی بیوی ہیں، کیا آپ نے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کیا آپ نے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی؟ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے۔ اے اماں عائشہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، چلو مان لیا اس نے غلطی کر دی، اب معافی مانگ رہا ہے، آپ معاف کر دیجئے، اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے، اس سے بول چال شروع کر دیجئے۔ وہ دونوں ادھر سے ابھار رہے ہیں، ادھر سے عبداللہ بن زبیر گلے لگ کے رو رہے ہیں۔ آخر اماں عائشہ نے معاف کر دیا اور اپنی قسم کو توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے انہوں نے کفارے کے طور پہ۔ اور جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی تھی اماں عائشہ اتنا روتی تھی ان کا دوپٹہ ان کے آنسوں سے بھیگ جاتا تھا۔ یہ صحابہ تھے میرے بھائی، صحابہ سے سیکھو۔ دل میں بغض مت رکھو میرے بھائی، دل میں بغض رکھ کے جاؤ گے اللہ کے پچھتانا پڑے گا۔ کسی کا حق مارا ہے تو حق دے دو، حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اور جب حقوق العباد کی بات آئی ہے تو یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، اپنی زبان کا بھی بڑا نپا تلا استعمال کرو، زبان کا استعمال بھی بڑا نپا تلا کرو۔ کسی کو زبان سے کچھ کہنے کے پہلے سوچ لیا کرو۔ آپ کے سیمانچل کے کئی جلسوں میں تقریروں میں نہیں آ پایا، کچھ مجبوریاں تھی میرے ساتھ، کچھ مسائل تھے میرے ساتھ، ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ۔ یقین کریں میرے بھائیوں، لوگوں نے فون کر کے اتنا برا بلا کا اتنی گالیاں دی کہ آپ نہیں سوچ سکتے۔ کبھی کبھی تو دل اتنا ٹوٹ جاتا ہے، دل چاہتا ہے کبھی اس علاقے میں قدم نہ رکھا جائے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں اگر 10 لوگوں نے برا بلا کہا ہے تو 100 لوگ ایسے بھی جو اپنی آنکھوں پر اپنی پلکوں پر بٹھانے والے اور دعائیں دینے والے اور یاد کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو آپ زبان سے کیا کس کو بول رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں کہ اے معاذ ابن جبل املک علیک لسانک، اے معاذ ابن جبل اپنی زبان کو تو کنٹرول کر لے، سارے دین کا خلاصہ، ساری شریعت کا خلاصہ، سارے اسلام کا خلاصہ یہ ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اے اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی کیا زبان سے ہم جو بولتے ہیں کیا اس کے اوپر بھی اللہ تعالی ہماری پکڑ کرے گا؟ کیا اس پر بھی اللہ تعالی ہم کو سزا دے گا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ میں تو تم کو بہت سمجھدار آدمی سمجھا کرتا تھا، تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ کل قیامت کے دن لوگ ناک کے بل گھسٹ کر کے جہنم میں جائیں گے، ان کو گھسیٹ کر کے ناک کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا، اسی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اسی زبان سے کیے جانے والے اعمال کی وجہ سے۔ زبان کی حفاظت کرو میرے بھائی، زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، زبان سے کسی کی چغلی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے بارے میں کمنٹ مت کرو، اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو۔ اب آئیے اس آیت کو تھوڑا ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں، جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک اللہ کے یہاں معاف نہیں ہو سکتا۔ ہمیں لگتا ہے کہیں ریپ ہو رہا ہے، کہیں چوری ہو رہی ہے، کہیں قتل ہو رہا ہے، کہیں ہتیا ہو رہی ہے، ہمیں لگتا ہے بہت گناہ ہو رہا ہے اور شرک ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ ابھی اتر پردیش کی سرزمین پر لکھنؤ کے قریب میرا پروگرام تھا، پروگرام کے لیے جب میں جانے لگا 4 ویلر چلانے والے بھائی سے کہا کہ بھائی کس راستے سے جاؤ گے؟ اس نے کہا میں دیوا کے راستے سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ دیوا میں عرس ہو رہا ہے، میلہ ہو رہا ہے، سارا راستہ جام لگا ہوا ہے۔ آج کا مسلمان
یہ کون سے دین کی خدمت کر رہا ہے؟ راستوں کو بلاک کر رہا ہے، راستوں کو جام کر رہا ہے۔ میرے نبی نے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی فرمایا من ضیق طریقا فلا جہاد لہ، جو دوسروں کا راستہ بند کر کے جہاد کرتا ہے اس کو جہاد کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ جب دوسروں کا راستہ بند کر کے جہاد نہیں کر سکتے تو دوسروں کا راستہ بند کر کے آپ کوئی جلوس کیسے نکال سکتے ہیں اور دوسروں کا جینا کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ پورا راستہ بلاک تھا۔ اور مجھے بتایا لوگوں نے لکھنؤ کے قریب دیوا، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کبھی موقع ملے، اس دیوا میں عرس ہوتا ہے اور عرس کے موقع پر وہاں طوائفیں آتی ہیں، ناچنے گانے والی رنڈیاں آتی ہیں اور وہاں ناچتی ہیں اور گاتی ہیں اور مسلمان تماشے دیکھتا ہے، اور یہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر اور مذہب کے نام پر ہو رہا ہے۔ شرمانی چاہیے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ قبروں پر جھک رہا ہے مسلمان، مزاروں پہ جھک رہا ہے مسلمان، اپنے پیروں کے آگے جھک رہا ہے مسلمان۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ اگر ایک غیر مسلم اگر پتھر کی مورتی کے آگے سجدہ کرتا ہے اور وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، تو وہی کام ایک قبر کے سامنے اور ایک مزار کے سامنے کرنے والا مسلمان موحد کیسے ہو سکتا ہے اور جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پہلا حق ہے، اللہ نے اپنا حق بیان کیا، وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کا ادھیکار کسی اور کو نہ دو۔ یہ پیشانی جھکے تو اللہ کے آگے جھکے، یہ ہاتھ اٹھے تو اللہ کے آگے اٹھے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھلائی کرتے رہنا۔ کتنے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد جوان ہے، پیسہ کما رہی ہے، ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، باپ کو دواؤں کی ضرورت ہے، ماں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہے، ماں بیچاری تڑپ رہی ہے، باپ بیچارہ پریشان ہے، جوان بیٹے کو اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہم کو جنم دیا ہے، اللہ نے ہماری پیدائش کا ذریعہ ان کو بنایا ہے، اس لیے زندگی کی آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ غلط بھی کیا تب بھی نہیں کر سکتے، باپ بھی غلط کرتا ہے، ضروری نہیں ہمیشہ باپ صحیح ہو۔ میں نے بیٹوں کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے ہیں، یاد رکھیے آپ۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ تقریر کرتے ہیں والدین کے اوپر، لیکن سماج کی کڑوی سچائی یہ بھی ہے، بہت سارے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو رلایا ہے۔ اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والی مائیں، اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والے باپ کان کھول کر کے سن لیں، اللہ کیا ان کو بھی حساب دینا پڑے۔ ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جن کو ان کے ماں باپ نے آنسو ان کی آنکھوں میں لائے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام بشیر ہے، ان کے بیٹے کا نام نعمان ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے نعمان کو اپنی ایک زمین دینا چاہتا ہوں، ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بشیر، کیا آپ کے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا آپ نے سارے بیٹوں کو کھجوروں کا باغ دیا ہے؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی، سب کو تو نہیں دیا ہے، میں اسی بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے بشیر، یہ ظلم ہے، یہ اتیاچار ہے، یہ ناانصافی ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو میں اس ناانصافی پر میں گواہی دے دوں، واللہ لا اشہد علی جور، اے بشیر میں اس ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ اولاد کے ساتھ ناانصافی بھی ظلم ہے میرے بھائی۔
5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو خوب نواز رہے ہو اور 4 بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، یہ ظلم نہیں ہے؟ بہو ہے، 4 بہو ہیں، ایک بہو کے 100 گنا معاف اور ایک بہو سے ایک چیز پر حساب لینا، میری ماں یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو والدین غلط ہو سکتے ہیں میرے بھائی، مگر اولاد کی کیا ذمہ داری ہے؟ اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اگر غلط ہیں تب بھی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے والدین کے ساتھ تمہیں ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائے، فلا تقل لهما اف، تو تم ان کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرهما، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو پھٹکارنا نہیں، وقل لهما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرنا، ان سے تمیز سے بات کرنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ رحمت کے بازو کو بچھا دینا، وقل رب